السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقاص احمد بٹی۔ آج پھر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے سینئر صحافی و تجزیہ نگار سید الرحمان صدیقی صاحب موجود ہیں۔ ان سے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حملہ ہوا اس کے متعلق پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس متعلق بھی بات کریں گے، اور آزاد کشمیر کی بھی کچھ عام خبریں لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اثر مقبوضہ کشمیر میں حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت نے کچھ بیانات دیے جس کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا جس پہ بھارت کو کرارا جواب دیا گیا ہے۔ کیا کچھ یہاں سے سلامتی کونسل کے اجلاس سے بھارت کو جواب دیا گیا اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی بہت شکریہ وقاص۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جنگ تو اپنی مرضی سے شروع تو کی جا سکتی ہے لیکن اپنی مرضی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جو سفارتی جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان شروع ہو چکی ہے، بھارت نے ایک ایکشن لیا، ان کا اجلاس ہوا اور پاکستان پہ متعدد انہوں نے سخت فیصلے جو ہے لیے، جاہلانہ اور انتہا پسندانہ قسم کے۔ تو اس کے جواب میں پاکستان نے جو قومی سلامتی کے اجلاس میں جواب دیا ہے وہ ایسا جواب ہے کہ انڈیا بھی حیران ہو گیا ہے کہ ان کو یہ امید نہیں تھی کہ اتنا سخت ری ایکشن سفارتی جواب کی صورت میں پاکستان کی طرف سے جو آئے گا۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ جملہ ایگریمنٹس جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے، پاکستان نے جو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، تو بھارت کے پاس کیا بچا ہے؟ پھر جو ان کی جو ہے ٹریڈ ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے سفارتی عملہ اس کی واپسی اور غیر ضروری ان کے جو بہت ساری سفارتی ایکٹیویٹیز تھی وہ جب محدود ہو جائیں گی تو یہ بھارت کے لیے بھی مسائل ہوں گے، کیونکہ بھارت ایک بڑی آبادی والا ملک ہے۔ جب ٹریڈ متاثر ہوگی تو بھارت کی معیشت کو ایک بڑا نقصان پہنچے گا۔ تو یہ ایک ایسا یعنی آغاز تھا جو بھارت نے کیا ہے، اور اب اگر اس کو مزید بڑھاوا دینے کی کوشش کی تو اس کا مزید سخت ریئیکشن پاکستان کی جانب سے آ سکتا ہے، اور پھر بھارت کو ایسے ہی ہوگا جیسا کہ ہمیشہ ہوا، یعنی منہ کی کہانی پڑے گی۔ سر، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بھی اجلاس ہوا، اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ اس میں کیا کچھ اعلامیہ پیش کیا گیا؟ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کیا کچھ موقف تھا؟ جی بڑا بر وقت اجلاس تھا اور بڑے بھرپور انداز میں جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ آزاد کشمیر کی حکومتیں اپنے آپ کو جو ہے کہتی ہیں، اس کا حق ادا کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بڑی ایک جاندار سپیچ کی اور پہلگام واقعے کی مذمت، اور پھر یہ کہ اس کو بھارت کا فالس فلیگ آپریشن قرار دیا۔ مختلف ممبران اسمبلی اور اپوزیشن ممبران اسمبلی نے بھی جو ہے نا وہ بالکل حکومت کے موقف کی حمایت کی، اور اس مسئلے پہ آزاد کشمیر کی حکومت اور اپوزیشن نے یہ پیغام دیا کہ ہمارا اختلاف ویسے ہو سکتا ہے لیکن اس طرح کے جو قومی سلامتی کے ایشوز ہیں، آزاد کشمیر کی حکومت، آزاد کشمیر کے عوام اس پہ ایک ہیں، اور یہ بڑا بروقت اجلاس تھا اور بڑا اس کی اہمیت تھی، چونکہ کشمیر جو اس پار اور اس پار، اس کی نمائندہ اسمبلی آزاد جموں کشمیر اسمبلی، اس میں مقبوضہ کشمیر کے نمائندگان بھی موجود ہیں، اور یقیناً یہاں سے آواز اٹھنی تھی اور بر وقت آواز اٹھی ہے، اور عوام نے بھی جو ہے نا اس کا بڑا خیر مقدم کیا ہے، آزاد کشمیر کے عوام نے، کہ آزاد کشمیر اسمبلی نے آزاد کشمیر کے عوام کی حقیقی معنوں میں ترجمانی کی۔ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر ویسے بھی مسئلہ کشمیر پہ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، بڑا ان کا موقف بھی تھوڑا سا جو ہے نا باقی ہمارے وزرائے اعظم کی نسبت سخت ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے نا لوگ یہ سمجھیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی نے اپنا حق ادا کیا اس طرح کے حالات میں۔ سر، اچھا سر، کل ایک بھارتی جو فوجی بھی گرفتار ہوا ہے، تو اس کی کچھ معلومات بتائیں، وہ کس طرح گرفتار ہوا؟ سیالکوٹ سیکٹر میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کو کراس کر کے جی بالکل۔ دیکھیں، بھارت نے ہمیشہ سے پاکستان پہ الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان در اندازی کرتا ہے، لیکن آج تک پاکستان کا وہ ریگولر فوجی بھارت پکڑ نہیں سکا ایل او سی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یا ورکنگ باؤنڈری، یا پھر جو بین الاقوامی سرحد ہے۔ لیکن بھارت کی جانب سے متعدد بار ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، متعدد واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کے فوجی ایل او سی عبور کرتے ہیں دہشت گردانہ وارداتوں کی نیت سے، اور پھر ذلیل ہوتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں۔ ابھینندن ایسے ہی گرفتار ہوا، پھر اس کے علاوہ یہ جو بی ایس ایف کا اہلکار ہے ایسے ہی ہوا، پھر ایل او سی پہ بے شمار ایسی خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئی ہیں جس میں ان کے فوجی دہشت گردی کی نیت سے آتے ہیں، لیکن ہماری فوج کی طرف سے بھرپور جواب کے نتیجے میں ان کو دم دبا کے بھاگنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں بی ایس ایف کا اہلکار جس نے ورکنگ باؤنڈری کراس کی ہے، اس کی جو ہے نا گرفتاری اللہ کی طرف سے ایک بھارت کو ایکسپوز کرنے کا ذریعہ ہے، کہ جو ایسے نازک وقت میں جو پاکستان پہ الزام عائد کرتا ہے کہ پاکستان در اندازی کرتا ہے، تو اس کی در اندازی اس کی ایک آرمی کے ذریعے سے، نیم فوجی جو ہے نا بارڈر سیکورٹی فورسز کے ذریعے سے ثابت ہوئی۔ سر، آزاد کشمیر کی جانب آئیں گے۔ آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا جس متعلق آپ نے بتایا بھی ہے۔ اب ایک اور عام مسئلہ، کہیں
عرصے سے جو ہے نا وہ مظفر آباد کے اندر ایک جوڈیشل کمپلیکس تعمیر ہو رہا ہے، اس پر سوشل میڈیا پر افواہیں پھیل رہی تھی. جی بالکل وکاس اس کا افتتاح بھی ہو گیا ہے، تو افتتاح ہو گیا. دیکھیں افواہیں ختم ہو گئی، اور وہ جو لوگوں کا پروپیگنڈا تھا بعض لوگوں کا جو سوشل میڈیا کو بڑے غلط انداز میں کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ میں جو ہے نا ماچس، اس کی مثال ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کسی حساس ادارے نے اس پہ قبضہ کرنا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کسی حساس ادارے کا اسکول جو ہے نا وہ بننا ہے. ایک حساس ادارے کے اعلیٰ آفیسر کو اس کے ساتھ بریکٹ کیا، جھوٹ بولا، اور وہ جھوٹ جو ہے نا ایکسپوز ہو گیا. اور اب آزاد کشمیر کی عوام نے خود جو ہے نا دیکھ لیا کہ اس کا افتتاح ہوا. اور چیف جسٹس سپریم کورٹ راجہ صداقت کو بھی بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس کمپلیکس کو بنانے میں بڑا کردار ادا کیا. مسلسل آتے رہے مجھے وہ جو اس کے کنسٹرکشن کے جو جن کے پاس سارا کوئی اس کمپلیکس کی کنسٹرکشن کا کام تھا، شیخ اظہر، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی کہ ان کا خصوصی انٹرسٹ رہا، اور بڑی خوبصورت بلڈنگ بنی ہے، اور بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اضافہ ہے آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کے کمپلیکس کا. لیکن اس جو ہے نا افتتاح کے بعد پھر وہی کہوں گا کہ وہ جو پروپیگنڈا تھا، جھوٹ تھا، اس پہ بھی وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. اور آزاد کشمیر کے عوام بخصوص سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ کوئی بھی واقعہ سننے سے پہلے اس کی تحقیق کریں. اس قدر پروپیگنڈا تھا کہ آزاد کشمیر کے ایک اعلیٰ سیاسی شخصیت نے بھی اس پہ ایک جو ہے نا جو ٹویٹ کی بغیر سوچے سمجھے. لیکن بعد میں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو میرے خیال میں آپ سب کو جو ہے نا سوچنا ہوگا کہ آئندہ کے بعد کم از کم کوئی خبر سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اپلوڈ کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لیں. بہت شکریہ سید نعمان صدیقی صاحب، آج ہمارے ساتھ موجود تھے، جن سے ہم نے وقوع کشمیر اور آزاد کشمیر کی تحت صورتحال پر بات کی. اپنے میزبان وقاص احمد کو تیسری سے دینے کے بعد